یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیک. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن عثمان وعن علی ذی الکرم. الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفی بہا من نعمہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہمارا فضائل رمضان کے سلسلے سے مذہبی اسکالر عظمت ظہیر قادری کی زبان سے آپ جو کچھ ناچیز کی زبان سے سن رہے ہیں، مجھے بیان کرنے کی سعادت اور آپ کو سننے کی سعادت جو مل رہی ہے، فضائل رمضان بیان کیا گیا. آج انشاءاللہ ہمارا بیان ہوگا کھجور پر، کہ کھجور کو اللہ نے، جس کو عربی میں تمر بھی کہا جاتا ہے اور نحل بھی اس کے درخت کو کہا جاتا ہے، اس کا بیان ہوگا اور آپ کو اس کی باریکیاں پتہ چلیں گی کہ اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے. بحوالہ تفسیر مظہری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 257 یعنی 257. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جب پیدا کرتا ہوں تو میں یہیں پر پیدا کروں گا، اسی میں تمہیں واپس لوٹا دوں گا اور پھر دوبارہ تمہیں یہاں سے ہی اٹھاؤں گا. مقصد کہنے کا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف کے اوپر وہ مٹی چھڑکی جاتی ہے جہاں اس نے آ کر دفن ہونا ہوتا ہے، یعنی جہاں اس کی قبر بننی ہوتی ہے، جس مٹی سے اس کی تخلیق ہوئی ہوتی ہے، وہیں پر واپس آ کر بندے نے، جہاں اس کے گھر والے اس کو دفنا کر جاتے ہیں، تو گھر والے یہ سمجھ جائیں کہ اب جہاں جگہ ملی ہے یہیں سے اس کی مٹی لے کر اس کو بنایا گیا تھا اور اسی میں بندہ دفن کیا جاتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ انسان مٹی سے بنا اور پھر انسان سے بھی کچھ بنتا ہے، یعنی بندہ اپنی کچھ مٹی کہیں چھوڑ آتا ہے جو اس کے پیٹ کے اوپر جب ڈالی جاتی ہے تو اسی چیز سے دوبارہ وہ بنتی ہے، یعنی مٹی سے کوئی نہ کوئی چیز بنتی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے لیے جو رب تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی گوندی، جب آدم علیہ السلام کا جسد اقدس تیار ہو گیا، اس میں سے جو مٹی بچی اس سے اللہ تعالیٰ نے کھجور بنائی، اس سے اللہ تعالیٰ نے کھجور تیار کی. فرمایا یہ تمہاری پھپھو ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو کیا کہا کہ یہ تمہاری پھپھو ہے، اس کی عزت کیا کرو، اس کو اپنے گھروں میں رکھا کرو. جہاں کھجور ہوتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ رزق کی کمی نہیں آنے دیتا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کھجور سے بڑھ کر کوئی عزت والا درخت نہیں جس کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے نیچے نبیوں کی پیدائش رکھی ہے. اور کیا ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں بچوں کو کھجوریں کھلایا کرو، اگر نہ ملیں، بالفرض کریں تازہ کھجور نہیں ملتی تو فرمایا چھوارا ہی کھلا دیا کرو. یعنی اس میں اتنی برکت ہے کیونکہ یہ نبی کے جسم سے باقی بچی ہوئی چیز ہے. تو آج یہ پھر ثابت ہو گیا کہ نبی کے بدن سے جب کوئی چیز بچتی ہے تو اس سے جو چیز بنتی ہے وہ بھی فائدہ مند ہوتی ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ خمیر میں سے جو بچے، اس میں سے جو بنے، اس کو بھی عزت دی جاتی ہے. تو پھر آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں لیٹے ہوئے ہیں، کیا وہ سرکار کے جسم سے باقی بچی ہوئی مٹی نہیں؟ تو ان کی عزت بھی ویسے ہی واجب ہے جیسے نبی کی عزت واجب ہے، کیونکہ آج وہ ان کے پہلو سے جو مٹی تھی اس سے وہ دونوں بنائے گئے ہیں اور ان کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، پہلو کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، کیونکہ یار جو ہوتے ہیں وہ پہلو کے اندر ہی ہوتے ہیں. تو کیا ارشاد فرمایا کہ حضرت آقا علیہ السلام نے
کہ آدم علیہ السلام کے بدن سے جو چیز بچی اس کو اللہ نے کھجور کا سلسلہ بنایا، اس میں سے اللہ نے انار بنایا، اس میں سے اللہ نے انگور بنایا۔ اگر اس کی مزید اور آپ تفسیر چاہتے ہیں تو تفسیر مظہری جناب ثناء اللہ پانی پتی جو ہے ان کی تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کھجور جو ہے بعین ہی بالکل انسان کی طرح ہے، جس طرح جانور جھک کر پانی پیتا ہے اور بندہ بیٹھ کر پانی پیتا ہے، اسی طرح کھجور اپنی جڑ سے پانی نہیں لیتی، وہ پانی ڈائریکٹ اوپر سے لیتی ہے، وہ بالکل بندے کی طرح ہے جس طرح انسان ہے۔ اور فرمایا جس طرح بندے کی ٹانگ کٹ جائے تو بندہ زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں، بندے کا ہاتھ کٹ جائے اللہ اس کو بچا لیتا ہے، لیکن جب اس کا سر کٹ جائے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح جب کھجور کو اوپر سے کاٹا جاتا ہے تو فرمایا وہ کبھی بھی پھل پھر نہیں دیتی، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور فرمایا جم جاتی ہے بندے کی طرح، جیسے بندہ ڈٹ جاتا ہے، اپنی مستی میں آ جاتا ہے، ہلتا نہیں۔ تو فرمایا آپ لوگوں نے یہ نوٹ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل کتنا پیارا بنایا، اور جب آپ اس کو کھولتے ہو تو اس کے اندر سے ایسے ہی بنتا ہے جیسے وہ میل انسان کے جسم کی ہوتی ہے نا۔ کبھی کھجور کو کھول کر تازی کھجور کو اس کو اندر سے نکالیں اور ہاتھ کے اوپر مل کے دیکھیں، ایسے ہوگا جیسے میل ہوتی ہے۔ فرمایا وہ آدم علیہ السلام کی مٹی ہے، اور قربان جائیں کہ آدم علیہ السلام نے تو اپنے جسم اقدس سے جو چیز بچی اللہ نے وہ بنا دی، الحمدللہ وحدہ۔ لیکن ہمارا نبی تو وہ ہے جس نے بغیر گٹلیوں کے کھجوریں اگا دی ہیں اور پھر قیامت تک ہی اگ رہی ہیں۔ اور تو کیا شاہ فرمایا اے بندہ مومن، بزرگوں نے جب تجربے کیے اس کے دیکھا، کیونکہ آج کل تو وہ جو سائنسدان ہیں وہ تجربے کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں، بزرگوں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ جب کھجور بندہ کھاتا ہے نا تو اس کے جسم کے اندر ایک نیلے رنگ کی روشنی پیدا، ایک نور پیدا ہوتا ہے جو بندے کے پیٹ کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ کر دیتا ہے، ہر قسم کی بیماری سے۔ تو فرمایا دیکھ لو صحابہ کرام کو، انہوں نے کھجوریں کھا کے ملک فتح کر لیے، انہوں نے کھجوریں کھا کر ملک فتح کر لیے ہیں، آدھی آدھی کھجوریں کھا کر انہوں نے کیا شاندار طریقے سے اسلام کو جو ہے وہ پریفر کیا، اسلام کو ترویج دیا، الحمدللہ وحدہ۔ تو کیا شاہ فرمایا بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ، جب ان کو رخصت کیا جانے لگا بی بی عائشہ صدیقہ کو، تو اس وقت ان کی والدہ حضرت ام رومان نے کیا کیا کہ انہوں نے کھجور اور کھیرا ملا کر بی بی عائشہ کو کھلایا کہ ان کو طاقت رہے، ان کو طاقت رہے، کہ کھجور انسان کو طاقت دیتی ہے اور کھیرا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ان دونوں کا اعتدال آپس میں، گرمی اور سردی کو ملا کر ماں نے رخصت ہوتے ہوئے بیٹی کو یہ کھلایا کہ میری بیٹی میرے گھر سے آج یہ کھانا کھا کر جائے۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے کہ یہ بات یاد رکھو کہ ان کا سلسلہ جو کھجور کا سلسلہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ بدن اقدس سے بھی جو مٹی بچی ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے، جیسے اول ما خلق اللہ نوری، آپ سرکار نے فرمایا میرے نور کے اللہ تعالیٰ نے حصے کیے، لوح و قلم بنائے، عرش و کرسی بنائی، اور تمام کائنات کو بنایا۔ اگر آدم علیہ السلام کے بدن سے نکلی ہوئی مٹی، بچی ہوئی مٹی انسان کے لیے رزق کا سبب بن سکتی ہے، تو آقا علیہ السلام کے جہاں جہاں قدم لگے کیا وہ جگہ مسجد نہیں بن سکتی؟ آج پتہ چلا کہ مسجد میں 27 درجے کیوں زیادہ ہیں، کیوں؟ وہ نبی کے قدموں سے نکل کر وہ چیز بنی ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ سرکار جب کسی بچے کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، میں سرکار کے گھر جب اس کو لے کر گیا کہ سرکار اس کو تہنیک دیں، یعنی ہماری پنجابی کی زبان میں جس کو گڑتی لگانا کہتے ہیں، سرکار نے جب ان کو تہنیک دی تو وہ کھجور سے دی۔ سرکار یہ پسند فرماتے تھے کہ کھجور بچے کی پہلی غذا ہو۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ کھجور ایک ایسا پھل ہے جس کے اوپر جادو ہو جائے، وہ بندہ صبح اٹھ کر 7 کھجوریں کھائے نہار منہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جادو سے بچا لیتا ہے، زہر کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
کھجوریں بیچ رہے ہیں, چھوٹی کھجور ہے اجوا. سرکار پاس سے گزرے, فرمایا بلال سب لوگوں کا سودا بک گیا, تم ابھی تک لے کر بیٹھے ہو. انہوں نے کہا یا حضرت یہ کھجور کالی ہے اور چھوٹی ہے, اور عرب کے لوگ لمبی کھجور زیادہ پسند کرتے ہیں. آپ سرکار نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرا بلال بیچے اور کھجور نہ بکے. فرمایا بلال میرے لیے تول لو, محمد کا بازار ہے, خدا خود خریدار ہے. جی محمد کا بازار ہے, خدا خود خریدار ہے. جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ سرکار نے اپنے لیے کھجوریں تلوائی ہیں تو انہوں نے بھی ساتھ کھجوریں تلوا لیں. سرکار کی رحمت کا صدقہ بلال حبشی کا سودا بک گیا, اور صحابہ کرام نے کھجور کی طرف دیکھا اور پھر بلال کی طرف دیکھا, کہنے لگے بلال آج تو تیرا سارا ہی سودا بک گیا. آپ سرکار نے فرمایا صرف سودا ہی نہیں بکا, آج محمد عربی تمہیں بتائے گا اس کھجور کو اللہ تعالیٰ نے جنتی کھجور بنایا. اور ایک روایت میں نے کہیں پڑھا تھا, اس وقت تو مجھے یاد نہیں, لیکن میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ اجوا کھجور حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. تو کیا شاہ فرمایا کہ یہ جنتی کھجور ہے, اس کے اندر بڑی اللہ نے طاقتیں رکھی ہیں, اس کے اندر جادو کا طور ہے, اس کے اندر زہر کا طور ہے, اس کے اندر جب شفا نہ ہو رہی ہو تو شفا کا طور ہے. اس سے کیا ثابت ہوا, ایک کھجور جو آج مٹی میں ریت میں اگ رہی ہے اس کے اندر اللہ نے اتنی شفائیں ڈال دی. تو جو نبی آسمان سے آیا, جو نبی پیغام رب لے کر آیا, اس کے ذکر کے اندر شفائیں نہیں, اس کی محفلوں میں شفائیں نہیں, ان سے پوچھے جن کو ملتی ہیں. تو کیا شاہ فرمایا کہ اپنی عورتوں کو, اپنے بچوں کو یہ کھلایا کرو کہ ایسا یہ عزت والا درخت ہے کہ جب بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اس وقت وہ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی, کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی. اور دیکھیں قربان جائیں اجوا کھجور بیچنے والے بلال حبشی پر, کہ بیچنے والا بلال حبشی ہے اور خریدنے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اور پاس کھڑے ہوئے, بازار میں عام بندے پھرتے ہیں, وہ بازار عام نہیں, وہاں پر پھرنے والے صحابی ہیں, صحابہ کرام ہیں, اور مدینے کا بازار ہے, مدینے کا بازار ہے جس کی خواہش جنت کرتی ہے, جس کی خواہش جنت کرتی ہے. بلال حبشی, کون بلال حبشی؟ ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ, اور آدم کا مقدر تیرے ہاتھوں میں لکھا ہے. سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی, اور ابو ذر کو بے ذر کو ابو ذر تیری رحمت نے کیا ہے. وہ جس کو چاہے سیدنا بلال بنا دے, بے ذر کو چھو لے تو ابو ذر کر دے. فرمایا جب سرکار نے فرما دیا کہ کھجور کے اندر یہ طاقت ہے تو پھر وہ ہے, کیونکہ سرکار کا ہر حرف حرف آخر ہے. تو کیا شاہ فرمایا یہ جو تمام چیزیں ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں بحوالِ ابو یعلا, موصلی, مسند ابو نعیم, بخاری نے کتاب التاریخ میں اس کو لکھا, ابن عساکر نے اس کو روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اب یہ ذرا سن لو کہ آدم علیہ السلام جو کہ ہمارے والد حقیقی ہیں, اگر ان کے بدن سے کھجور, انار, انگور پیدا ہوا تو پھر محمد عربی کے بدن پاک سے کیا کچھ اللہ نے بنایا ہوگا. اور فرمایا بزرگوں نے کہ بھائی یاد رکھو اس کو اصالت الطینہ کہا جاتا ہے. یہ جو علماء کرام ہوں گے وہ ہماری اس بات کو سمجھیں گے کہ اصطلاح صوفیہ میں اس کو اصالت الکبریٰ کہا جاتا ہے, یعنی اصل. اور بڑی ہی پیاری روایت لائے حضرت ابن عساکر, انہوں نے فرمایا عبداللہ بن جعفر سے روایت کی, کیا کہا کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ عبداللہ بن جعفر تجھے مبارک ہو, اے عبداللہ بن جعفر تجھے مبارک ہو کہ تو اس بندے سے پیدا کیا گیا جس کو میرے خمیر سے حصہ ملا ہے. جعفر طیار, فرمایا آج وہ فرشتوں کے ساتھ اوپر اڑتا ہے. اس سے کیا ثابت ہوا, آدم علیہ السلام کے بدن سے جو بچا, اگر وہ کھجور اتنی اونچی لگ سکتی ہے تو جو خمیر نبی کے بدن سے نکلا وہ فرشتوں کے ساتھ جعفر نہیں اڑ سکتا, جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ. تو فرمایا اس سے ثابت ہوا کہ اگر ایک مٹی جو نبی کی ہو اس سے چیزیں بن سکتی ہیں تو تمام نبیوں کے سردار سے جو بچا کیا وہ تمام کائنات کو نہیں بنا سکتا, تمام اشیاء کو نہیں بنا سکتا. تو کیا شاہ فرمایا کہ اے بندہ مومن, آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جس نے غلام آزاد کیا خوش ہو کر کیا, نیکی خوش ہو کر کی, سمجھ لو میرے خمیر میں سے چند مٹی اس کو ملی ہے. یعنی جو بندہ نیکی کرنے کا شوقین ہو, نیکی کرنے میں پیش ہو,
اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری مٹی کے اندر چند ذرات سرکار کی مٹی سے مجھے ملے ہیں، تبھی تو میں بھاگ بھاگ کر نیکی کی طرف جاتا ہوں۔ کل متقی آل محمد، متقی ہر متقی شخص محمد کی آل ہے۔ تو فرمایا اے بندہ مومن، آج پتہ چلا انا من الحسین و حسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فرمایا ان کے خمیر کا سلسلہ اللہ نے ایسا چلا دیا، سبحان اللہ۔ مسند الفردوس میں دہلوی نے بیان کیا اس کو، کیا آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جو شخص غلام آزاد کرنے والے کا خوشی کے ساتھ غلام آزاد کرنا، یعنی تب بہت بڑی نیکی تھی غلام آزاد کرنا، تو فرمایا جو خوشی کے ساتھ غلام آزاد کرے، فرمایا سمجھ لیا کرو اس کی مٹی کے اندر میرا کچھ خمیر شامل ہے۔ اور صدہا مبارکیں نیکی کرنے والوں کو، صدہا مبارکیں بھاگ بھاگ کر نیکی کا کام کرنے والوں کو، کہ ان کے خمیر کے اندر سرکار کے خمیر کے چند ذرات جو ہیں وہ رکھے گئے۔ تو فرمایا کہ بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب وہ گزرے، جب وہ اپنی والدہ کے گھر سے رخصت ہونے لگی تو ان کی والدہ نے تب ان کو کھجور اور کھیرا ملا کر کھلایا تھا رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو، کہ میری بیٹی کی آج رخصتی ہے۔ تو فرمایا کھجور اتنی بابرکت، اتنی رحمت والی چیز کہ اگر آپ اس کو کھاتے ہو تو آپ کے لیے بہترین سلسلہ کہ یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتی ہے، جگر کو طاقت دیتی ہے۔ پیٹ کا کوئی بھی مرض ہو، آپ کو کوئی ڈاکٹر کھجور سے منع نہیں کرے گا، حتیٰ کہ شوگر والوں کو بھی کھجور منع نہیں کی جاتی اگر وہ اعتدال کے ساتھ کھائیں تو الحمدللہ وحدہ کھجور کے انشاءاللہ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، لیکن وہ ہمارا تھوڑا تھوڑا ٹاپک ہوتا ہے تاکہ آج کل لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے بیٹے کہ وہ سنیں، 20 منٹ کا سن لیں، 25 منٹ کا سن لیں، لیکن ضرور سنیں کہ کم از کم ان کو یہ اتنا تو فخر حاصل ہو کہ ہم نے اپنی زندگی کے 25 منٹ سرکار کا ذکر بیٹھ کر جم کر سنیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس نیکی میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین طٰہٰ یاسین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رب ذوالجلال والاکرام یا حنان یا منان یا سمیع یا مجیب اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے مالک، جو کچھ ہم نے کوشش کی اس کو اپنے بارگاہ الہٰ میں چھوٹی کوشش کو بڑا سمجھ کر قبول فرما، اور میرے مالک اس سلسلے کو مزید اور عروج عطا فرما، اور ہمارے وہ بہن بھائی جو پڑھ نہیں سکتے لکھ نہیں سکتے وہ اس کو سنیں اور سن کر اس کو اپنے جان کے ساتھ لگا لیں اور سرکار کے پیروکار بن جائیں، اور سرکار کے قدموں کا صدقہ، ان کی کملی کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے، اور جو ہمارا مقصد ہے یہ کام کرنے کا اللہ اس میں ہمیں شاندار کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین طٰہٰ یاسین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔